ہمارے قلوب و اذہان کو منور کر رہے تھے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور منقبت سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جناب حافظ مختار احمد رضوی صاحب. اب میں خطاب ذیشان کے لیے دعوت دیتا ہوں رفیق حضرت قائد اہل سنت، قائد ملت اسلامیہ کے مخلص اور قریبی ساتھی جناب قبلہ صاحبزادہ پیر سید محفوظ مشہدی صاحب، آستانہ عالیہ بکھی شریف، صدر جمعیت علماء پاکستان صوبہ سندھ، صدر جمعیت علماء پاکستان صوبہ پنجاب، آپ تشریف لاتے ہیں اور قلوب و اذہان کو حضور علیہ السلام کی مدح سرائی سے منور فرماتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین نصطفیٰ خصوصا علی خاتم الانبیاء عظیم الرجاء عمیم الجود والعطاء شفیعنا یوم الجزاء الذی من کان نبیا وآدم بین الطین والماء سیدنا و سندنا و مولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل الورع والتقى فأما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. حضرت فخر المشائخ صدر محفل و فخر العلماء
وہ خطیب آل سنت و فخر السادات حضرت قبلہ پیر سید محفوظ الحق شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ و بزرگان دین و معزز حاضرین، اس عرس سراپا قدس کی 11ویں شریف اور عرس کلندر مست جمال قدس اللہ سرہ امام کی اس ایمانی محفل پاک میں سٹیج کے اعلان کی تعمیل میں حاضری دینے والوں کی فہرست میں اپنا نام درج کروانے کے لیے اس تقریب پاک کی مناسبت سے قرآن کریم فرقان حمید کی جس آیہ پاک کو میں نے اس محفل پاک کی مناسبت سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، قرآن و حدیث علم عقائد کی روشنی میں مذہب حقہ اہل سنت و جماعت کے مطابق نہایت ہی ذمہ داری کے ساتھ کرامات اولیاء، تصرفات اولیاء، حیات اولیاء کے موضوع پر چند ایک باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کروں۔ تمام حضرات نہایت ہی ذوق و شوق، محبت و الفت، خلوص و پیار، تواضع اور انکساری کے ساتھ میرے اور اپنے آقا سرور انبیاء حبیب کبریاء باعث ایجاد ارض و سماء شب اسرہ کے دولا الذی من کان نبیا و آدم بین الطین والماء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ التحیت والثناء کے دربار گوہر بار میں تین دفعہ ہدیہ صلاۃ و سلام عرض کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیک منی والصلاۃ یا رسول لیس لی حسن العمل کیف النجات یا رسول ما اقول کیف حالی حیث لا یخفی علیک انت تعلم ما مضی وما سیاتی یا رسول اشتری ذنبی بعفوک لیس لی فی الخیار بیت منک فی الازل بیع البطاطی یا رسول۔ اسیروں کے مشکل کشاؤں سے اعظم، اسیروں
کہ مشکل کشاؤں سے اعظم فقیروں کے حاجت رواؤں سے اعظم گرا ہے بلاؤں میں بندہ تمہارا مدد کو میری آؤ یاؤ سے اعظم تیرا نام لے کر جو نعرہ لگایا محمسر ہوئی ایک دم غوث اعظم اور تو قوت دے میں تنہا کام بسیار بدن کمزور دل کاہل ہے یا غوث اور تیرے بابا کا پھر تیرا کرم ہے یہ منہ ورنہ تو کس قابل ہے یا غوث اور رضا کے کام اور رک جائیں ہاشا گدا کے کام اور رک جائیں ہاشا فلک وار اس پہ تیرا ذل ہے یا غوث بزرگان دین و معزز حاضرین میں اور آپ سب مل کر اللہ تعالیٰ کی یہ ستاف ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس فضل پہ اس کے اس کرم پہ نبی پاک کی اس رحمت پہ اور حضرت محبوب سبحانی شہباز لامکانی غوث سمدانی الشیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اور عاشق رسول فنا فی الشیخ فنا فی الرسول حضرت مست جمال قدس اللہ سرہ العزیز کے اس روحانی تصرف پر جو اس نے اپنے چہتے مرید سلیم قادری کے حصے میں لایا اور اس نے اس عرس پاک کی محفل کا اس بے دینی کے زمانے میں اس بے راہ روی کے زمانے میں اس بد مذہبیت کے زمانے میں اس رافضیت کے زمانے میں اس خارجیت کے زمانے میں اس معتزلیت کے زمانے میں اس بے حیائی کے زمانے میں اور اس نفسا نفسی کے زمانے میں میرے اور آپ کے حصے میں اس محفل پاک میں شرکت کی سعادت نصیب فرمائی اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کے طفیل سرکار بغداد اور مست جمال کے صدقے میں قبول فرماتے ہوئے کل معاشر کے میدان میں میرا اور آپ کا عشق حضرت غوث پاک کی قیادت و سیادت میں دامن مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا میں فرمائے میں کوئی لمبا چوڑا مقرر بھی نہیں ہوں خوش اعلان وائز بھی نہیں ہوں نبی پاک کا نام لیوا ہوں جو بات کروں گا اس کو قرآن سے حدیث سے علم عقائد سے شرعاً با حوالہ ثابت کرنا یہ شرعاً منصباً اخلاقاً میری شرعی ذمہ داری بات میری آپ نے سمجھی نا فخر المشائخ فخر العلماء اور پھر قائد اہل سنت فخر السادات استاد الخطباء اور سند القراء قاری علی اکبر صاحب اور صاحب صدر کی موجودگی میں عرض کرتا ہوں کہ قرآن و حدیث سے اپنی کہی ہوئی بات کا اور علم عقائد سے مذہب حقا
اہل سنت و جماعت کے مطابق جو بات میں کہوں گا ثابت کرنا میری ذمہ داری، نہیں سمجھے؟ بہت اچھی، بہت پسند کرنا بہت اچھی، نہ کرنا، اپنے دل میں جگہ دینا نہ دینا، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ چاہتا ہے وَمِن مذہبی حب الدیار لِعَالِہَا وَلِلنَّاسِ فِيمَا یعشقون مذاہب۔ میری بات آپ نے سمجھی نا؟ اور پھر اتنی بات اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان صاحب بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان میں یوں عرض کر دوں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول، نجم ہیں ارناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، اور ٹوٹ جائیں گے گناہ کاروں کے فوراً قید بند، حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی۔ میں آپ سے عرض کروں اللہ تعالیٰ کی وہ محبوب جماعت جس کو اللہ جل مجدہ نے ثقلین میں سے، اولاد آدم میں سے، جنوں اور انسانوں میں سے، انبیاء کرام علی نبینا وعلیہم السلام کے بعد چن لیا، منتخب فرما لیا، اپنا بنا لیا، اور یہ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ وقت بھی زیادہ ہو چکا ہے اور تھوڑا وقت ہے، میں کوشش کروں گا کہ آیات اولیاء پہ جو بات میں عرض کر سکتا ہوں وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت قبلہ شاہ صاحب کی اور صدر صاحب کی موجودگی میں باحوالہ عرض کروں تو میں یہ عرض کروں کہ وہ جماعت جسے رب نے پسند فرما لیا، منتخب فرمایا، اس جماعت کا کہ کمالات، کرامات، درجات، تصرفات، حیات بعد الممات کا ذکر فرمانے سے پہلے تنبیہ فرماتے ہوئے، متنبہ فرماتے ہوئے، عالم الغیب و شہادہ کی شان رکھنے والی ذات نے فرمایا اعلیٰ خبردار ہوشیار ہو کر سن لو کہ میں نے انبیاء کرام کے بعد جس جماعت کو چن لیا، اپنا بنا لیا، اپنا بنا لیا، تو ان اولیاء اللہ جو میرے دوست ہیں، جو میرے قریب کرنے والے ہیں، جو میری ساری کائنات کے بے طاع اللہ، بے فضل اللہ، بے رحمت حبیب اللہ، بطور کرامت مالک و مختار ہیں، ان کی شان دنیا آخرت میں، معاشر میں، عشر میں، صراط پر سے گزر کر کے جنت میں جانے کے بعد عبدالآباد تک یہ ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کے ولی اسی طرح، اسی آیات کے ساتھ، اسی شان کے ساتھ، اسی عظمت کے ساتھ، اسی طاقت کے ساتھ، اسی کرامت کے ساتھ انتقال مکانی کے بعد فیض دیتے ہیں۔ فیض سنتے ہو میری بات؟ فیض دیتے ہیں اور لینے والے سعادت مند ان سے فیض لیتے ہیں، اس کمال اور اس تصرف و کرامت سے جو شربت موت کو نوش فرمانے سے پہلے اپنے شان کے مطابق وہ دیتے تھے۔ بات میری سمجھے نا؟ اللہ کا ولی
مرتا نہیں، اللہ کا ولی مرتا نہیں۔ جو اس کو عام انسانوں کی طرح مردہ کہے، میرے نزدیک قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ چلتے پھرتے دنیا میں خود مردہ ہے۔ نہیں بات سمجھے؟ ان کی حیات میری حیات سے، بانی محفل کی حیات سے، آپ تمام حضرات کی حیات سے کئی حصے مضبوط ہے، مقدس ہے، نورانی ہے، ایمانی ہے، پیاری ہے، اس لیے کہ ہم جتنے بیٹھے ہیں باتیں سنتے ہیں، سناتے ہیں، متوجہ ہیں، جاگتے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، ہماری زندگیوں کو رب نے حیات تو فرمایا ہے، اب زندے ہیں، لیکن ہم میں سے کسی کی زندگی کو حیات طیبہ نہیں فرمایا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا وہ محبوب، اللہ تعالیٰ کے وہ مقبول جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی وعدہ نیت اور اس کے پیارے محبوب طالب و مطلوب دانائے خفا غیوب کی نبوت و ختمیت پر ایمان لانے کے بعد ماد سے لے کر کے لاد تک خلوت میں، جلوت میں، سفر میں، حضر میں، حرکات میں، سکنات میں، جمال میں، جلال میں، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، الحب للہ والبغض للہ، اور کما قال علیہ السلام کا اور اللہ کے رسول کی محبت میں اپنی زندگی کو اس طرح بسر کیا جس طرح رب فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، خود بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی خلوت میں، جلوت میں، سفر میں، حضر میں، چلتے اٹھتے بیٹھتے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے تھے اور دوسروں کو اطاعت کی تعلیم دیتے تھے۔ جس طرح آپ نے اس لائل پور کی بستی میں، وادی میں، امام المحدثین، سند المتکلمین، محدث علی الاطلاق، سیدی و سندی و غوثی و غیثی و مغیثی، حضرت قبلہ شیخ الحدیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو آپ نے دیکھا ہے نا، مست جمال کی زندگی کو، جن کا عرس ہے حضور سیدنا غوث اعظم کی شان تو اللہ 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 وہ تو بہت اونچی ہے۔ ان دونوں کے حوالے سے میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ قبلہ شیخ الحدیث سیدی کو میں نہیں کہتا، ان کے مخالف بھی یہی کہتے ہیں کہ جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ ان کی ان کی شان صداقت پہ لاکھوں سلام، اور پھر میں کیوں نہ عرض کروں، اور وہ مست جمال جو حضور سیدی قبلہ شیخ الحدیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اکثر تشریف لایا کرتے تھے۔ زندگی میں 8 سال قبلہ شیخ الحدیث کے قدموں میں رہا ہوں، جو کچھ میرے پاس ہے انہی کا صدقہ ہے، انہی کا فیض ہے، یہ مورنا ورنہ کیا ہے۔ تو عرض کروں، میں نے شاید و باید کوئی ایسا حصہ سال کے 12 مہینوں میں 8 سال میں گزرا ہوگا کہ عاشق رسول، کلندر وقت، فنا فش سے مست کلندر، وہ کیا نظم پڑھا کرتے تھے، کس طرح وہ نظم، کیا کہا کرتے تھے، از شراب غوث اعظم گلشن و گلزار مست، ہے کہیں آپ کے پاس لکھی ہوئی،
الشراب غوث اعظم، ذرا پڑھو آپ نے تبرک شبرک کھایا ہوا ہے، خدا کے بندو میں تو کوئی لمبی چوڑی نہیں کرتا کہ سبحان اللہ کہو، یہ کرو وہ کرو، میں واعظ نہیں ہوں، میں بس سیدھی سیدھی بات کرتا ہوں، جس کو پسند آتی ہے کرو، نہیں آتی تو سنو، نہیں آتی ہے بیٹھا کہ نہ سنو۔ الشراب غوث اعظم، میں نے نہیں ہے نا، گلشن و گلزار مست، شراب غوث اعظم۔ نہ میں آپ پڑھتا ہوں، میں ایک دو شعر پڑھتا ہوں، میں دو کلاکار کا مکتا حوالہ دینا ذرا اس واسطے تھا کہ نسبت ہو جائے، نکاح یا طالب علم میں بھی آنا، گل سمجھیے نا، حضرت قبلہ شیخ الحدیث نے قدموں میں رہ گیا، کوئی تھوڑا بہت تک وہ دوڑ کرتا نہیں آتا۔ اگر میرا نام نہ ہوتا نا، اشتہار میں دیا ہوا ہے انہوں نے، شاید میں حاضری نہ دے سکتا، لیکن یہ بڑی مشکل بات تھی کہ میں حاضر نہ ہوتا۔ تو مست جمال قدس اللہ سرہ العزیز، کسی کی مرضی آئے تو کہے، نہ آئے تو نہ کہے، میں کہتا ہوں اپنے معلومات کی روشنی۔ مست جمال جب بھی آتے تھے، حالانکہ حضرت قبلہ شیخ الحدیث کی ایک اپنی حیثیت تھی، نعت سننے والوں میں بھی سیکھی نعت بھی، وہ بڑے ہی اہتمام سے اور بڑے ہی شان سے سنتے تھے، لیکن مست جمال جب بھی آئے، جس وقت بھی آئے، جس وقت جس موسم میں بھی آئے، ایسی کوئی محفل نہیں ہوتی تھی کہ سیدی قبلہ شیخ الحدیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حضرت مست جمال قدس اللہ سرہ العزیز سلیم قادری کے پیر و مرشد تشریف لائیں تو حضرت قبلہ شیخ الحدیث ان سے اس منقبت شریف کو مسکراتے ہوئے سماعت نہ فرمائیں۔ بات میری سمجھے نا، ساری میں نہیں پڑھوں گا، ایک دو شعر پڑھوں گا اور بس آگے جو بات کہنی ہے میں بات رہ جائے گی، بات کروں گا تو کیا